كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. محترم المقام حضرت العلام مخدوم العلماء حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فضیلت الشیخ سلف صالحین کی روایات کے امین حضرت مولانا علامہ محمد احسن سلفی حفظہ اللہ تعالی، اتحاد امت کے عظیم مشن کی آبیاری کرنے والے جناب مفتی حشمت اللہ صاحب، مولانا قاضی احسان احمد صاحب، جناب قاری اشرف صاحب، دیگر علماء کرام، عمائدین ملت اور اس امت کے عظیم جانباز اور سرفروش نوجوانوں، ایک چیز جو ہمیں یکجا کرتی ہے، مشرق اور مغرب کے تفاوت کو دور کرتی ہے، جو عرب و عجم کے فرق کو مٹاتی، قبائل کی تفریق کو خاطر میں نہ لاتی ہے، ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک بنیاد ہے جسے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے، ہمارا ازلی دشمن ہو، ہمارا نسلی عدو ہو، برسہا برس کی تاریخی عداوت کی بنیادیں ہوں، لیکن اگر یہ کلمہ پڑھ کر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا اسی طرح بھائی بن جاتا ہے جس طرح ہمارا خاندانی نسلی بھائی سے رشتہ ہو، وہی رشتہ اس ازلی دشمن سے استوار ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتوں کا غم ایک طرف، لیکن ایک طرف نبی کائنات، فخر موجودات، اولین و آخرین کے امام، سید الرسل، مولائے کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس چچا کی شہادت اور فراق کا غم تھا جو آپ کا جگری یار بھی تھا، جو آپ کا رضائی بھائی بھی تھا، جو آپ کا چچا بھی تھا،
محمد الرسول اللہ کا عقیدہ لے کر آیا، اور اس عقیدے نے ایک طرف واشی بن حرب کے سارے گناہ معاف کر دیے، دوسری طرف صحابہ کرام کے ساتھی ہونے کا شرف عطا فرما دیا، شرف صحابیت ملا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے واشی بن حرب کا چہرہ دیکھنا پسند نہ فرمایا۔ میں وسعت احترام عرض کرتا ہوں، آپ کو نبی کے مزاج سے شناسا ہونے میں شاید وقت لگ جائے۔ میرا نبی وہ نبی ہے جس نے جب ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، جب قریش کے عبائدین اور سرداروں کے اس اعتراض کو خاطر میں لا کر کہ جب ہم آیا کریں تو غریبوں اور مسکینوں کو ساتھ نہ اٹھایا کیجیے، جب آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا، اور سب جانتے ہیں وہ تھے جو آنکھوں سے بینا نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی شکل آلود ہوئی، اس لیے نہیں کہ آپ کو عبداللہ کا آنا برا لگا، بلکہ آپ جو امت کی نجات کے فکر مند تھے، آپ کو امت کا غم اس طرح بھلا رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے جو خود ارحم الراحمین ہے، رحمت للعالمین کا اس طرح گھلنا، بے قرار ہونا برداشت کیا، اور فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ نذیر ہیں، بشیر ہیں، آپ نے نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ سے پرسش ابلاغ کی ہوگی، منوانے کی نہیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر، تعجب، غم اس بات کا نہ تھا کہ نابینا شہادی کیوں آ گئے، بلکہ اس بات کا تھا جو اس بہانے آئے تھے کہیں ہدایت لیے بغیر اٹھ کر نہ چلے جائیں۔ آپ بھلا واشی بن حرب سے کیسے کہہ سکتے تھے؟ آپ نے تو بس یہ کہا تھا، واشی تیرے دل کا ایمان میرا چہرہ دیکھتے لینے پر اور دیکھتے رہنے پر تجھے مجبور کرتا ہے، میرے دل میں تیرے حوالے سے کوئی بات نہیں، بس بات اتنی سی ہے جب تو سامنے آتا ہے تو چچا یاد آ جاتا ہے، غم بڑھ جاتا ہے، وہ زخم جس پر صبر کے پھائے رکھ دیے تھے وہ دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ ایک سائڈ میں ہو کر تشریف فرما ہوتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، جانی دشمن حبار ابن الاسود ایک طرح سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل، لیکن اس کلمے کی بنیاد پر صحابہ کرام کے ساتھ شیر و شکر ہو گیا۔ کلمہ کیا تھا؟ پہچان کیا تھی؟ هو سماكم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اگر قرآن قیامت تک کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے، اگر قرآن قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے، تو قیامت تک کے لیے میرا نام بھی مسلمان ہے، آپ کا نام بھی مسلمان ہے۔ میرا اور آپ کا رشتہ، سارے رشتے اس رشتے کے آگے ہیچ ہیں کہ آپ بھی ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں،
میں بھی ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوں. ہمارے سارے اختلافات اس بنیاد پر آ کر نمک کے پانی میں گھلنے کی طرح تحلیل ہو جاتے ہیں کہ جس طرح میں سید الرسل، سید الکونین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی نسبت سے اپنے آپ کو محمدی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہوں، اسی طرح آپ بھی خود کو محمدی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. شاعر نے کہا تھا میرے ہاتھوں سے اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما ہو. اس سے کسی نے کہا، حضرت نے کہا قاری صاحب نے ذمہ دارانہ گفتگو کریں گے. میں حضرت کا نقطہ سمجھ گیا تھا، لیکن اپنا نقطہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا آپ اماموں کو نہیں مانتے. میں نے کہا کون بدبخت ہے جو امام اعظم فی الفقہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جلالت علمی کا انکار کرے. کون بدبخت ہے جو امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت تفقہ کا انکار کرے. کون بدبخت ہے جو امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ استقامت کے حبل اور مینار ان کی عظمتوں کا انکار کرے. اور کون ہے جو امام محمد بن ادریس الشافعی کی جلالت علمی اور فضیلت کا انکار کرے. اور کون ہے جو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے مقام اور مرتبے کا انکار کرے. اور یہی نہیں، 4 کوئی نہیں مانتے، صرف 5 کوئی نہیں مانتے، اس سے پہلوں کو بھی مانتے ہیں، اس کے بعد کو بھی مانتے ہیں. یاروں نے تو 12 پہ آ کے گنتی ختم کر دی. ہم نے کہا ہم آپ کے ان 12 کو بھی مانتے ہیں اور اپنے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو بھی مانتے ہیں، امام مسلم کو بھی مانتے ہیں، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، دارمی، دارقطنی، تمام ائمہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، ہم سب کو سلام کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے. سیدنا علی سے کہا علی میری اور تیری مثال بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لیکن نبی کوئی نہیں، انا خاتم النبیین. قرآن شاہد ہے اس بات پر، جسے دین کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ اسلام. 1400 سال قبل سوالات صحابہ کرام کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت سورج اور چاند سے زیادہ واضح اور روشن دلیل، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، اب کسی مرزا کی ضرورت باقی نہیں. قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اے نبی آپ پر ایمان لانا ہے، جو آپ سے پہلے کتابیں آئیں ان کتابوں کے نزول پر ایمان لانا ہے کہ وہ کتابیں بھی آسمان سے آئیں،
بعد میں تحریف ہو گئی، یہ بھی قرآن نے بتایا تو ایمان بنایا، تعصب کی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہم نے ایمان بنا دیا۔ آپ پر جو نازل ہوئی، اے نبی آپ پر جو نازل ہوئی اس پر ایمان، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ان پر ایمان، بعد میں کوئی نازل ہوگی نہیں، اسی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ نبی کے بعد سب سے بڑا واقعہ آخرت کا ہے، قیامت کا ہے، اور ہمارے نبی، ہم سب کے نبی، سب سے اعلیٰ عرفہ اولا نبی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتحاد کی بنیاد میں، ہمارے اتحاد کی بنیاد میں شب قدر، لیلۃ القدر کی عبادت، اس کے بارے میں قرآن نے کہا خیر من الف شہر، نبی کریم کو بتا دی گئی، علامات پہچان کرا دی گئی، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ کون سی وہ رات ہے جب باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ مسلمان آپس میں بحث میں، مباحثے میں، نزاع میں، جھگڑے میں، چند افراد لڑ رہے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو بلا کر، لیلۃ القدر کی پہچان کو ہٹا کر ان کے جھگڑے کا تصفیہ کرانے میں لگ گئے، اور بعد میں فرمایا میں آیا تھا شب قدر کی پہچان کرانے کے لیے، لیکن تمہارے تنازع کی بنیاد پر وہ مجھ سے اٹھا لیے، مجھے بلا دی گئی، اور اس میں حکمت ہے تمہارے لیے کہ اب تم ان راتوں میں آخر عشرے کی ان پاک راتوں میں سے تلاش کرو۔ اب سوچئے ذرا، ہم اپنے تئیں دین کی خدمت کر رہے ہوں، ہم اپنے تئیں قرآن اور سنت کی تعبیرات اور تشریح کو عوام کی بھول بھلیوں میں لا کر دین کی خدمت کر رہے ہوں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا باعث بن رہا۔ علماء کے مابین اختلاف ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ دین جامد نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری رہنے والا دین۔ جیسے حالات پیدا ہوں گے ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تفقہ کا، اجتہاد کا، قیاس کا، اجماع کا سہارا لیا جائے گا، لیکن یہ اختلاف سلف صالحین کے زمانے میں علماء کے مابین تھے، اور اختلاف کے باوجود احترام باہمی موجود، بزرگوں کا، ہم اثر علماء کا احترام ہوتا تھا، اختلاف مخالفت نہیں بنی۔ جب یہ عوام بچوں کے ہاتھ میں آیا، اس اختلاف کو مخالفت کا دم دے دیا گیا، مخالفت سے تنازع آیا، پھر کیا ہوا؟ قرآن کا حکم ہم پر صادق آیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وگرنہ بر صغیر میں کبھی جرت نہ ہوتی کسی کو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی، جرت نہ ہوتی، لیکن فائدہ اٹھایا انگریز نے، اور آج بھی انگریز فائدہ اٹھا سکتا ہے، اٹھا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے فروعی، نجی، گروہی، فقہی اختلافات سائڈ میں رکھ کر، احترام کے ساتھ ایک سائڈ میں رکھ کر، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول اور ایک قبلے کی بنیاد پر متحد ہو جائیں۔ ایک قبلہ، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ہمارا دین ایک ہے، اس دین میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کریم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جو قد و کاوش فرما رہے ہیں، جو جد و جہد فرما رہے ہیں اللہ کے اتحاد امت کے لیے، اللہ کریم اس کوشش کو برابر فرمائے، اور آپ تمام علماء، عمائدین، اکابرین اور احباب جو ان کی جد و جہد میں دانے درمے قدمے سخنے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یاد رکھیے آپ کا ڈالا جانے والا
چاہے تہجد کے اوقات میں اس امت کے غم میں روئے جانے والا ایک آنسو کا قطرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کی راہ میں دیا جانے والا 1 روپے کا سکہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس اتحاد امت کے لیے اٹھنے والا آپ کا ایک قدم ہی کیوں نہ ہو، یقین جانیے اللہ رب العالمین کی نظروں میں اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم علامہ صاحب کی اور ہمارے شیخ مولانا حسن سلفی صاحب بھی ماشاءاللہ جو اتحاد امت کے علمبردار ہیں، اور یقین جانیے ایک اور بات بھی کہہ دوں، ایسے لوگوں کو جو لڑانے کا کام کریں، جو بھڑکانے کا کام کریں، جو ورغلانے کا کام کریں، جو انتشار کا بیج بوئیں، جو اختلاف کا کی بنا رکھیں، انہیں ہر جگہ ویلکم کیا جاتا ہے، انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جتھے بنتے ہیں، ان کو پروٹوکول ملتا ہے، ان کو سیکیورٹی ملتی ہے، لیکن جو اتحاد کی بات کریں، جو اتفاق کی بات کریں، جو ملنے کی بات کریں، جو مسلمانوں میں جوڑ کی بات کریں، انہیں ان کے اپنے لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہمارے شیخ صاحب ماشاءاللہ ہمگیر شخصیت کے مالک ہیں، اور میں بھی عرض کر رہا تھا کہ کچھ عرصے قبل، کچھ سال قبل اسی شاہراہ پر آپ کا بھی ایک جلسہ ہوا تھا، حضرت نے کہا کافی پرانی بات ہو گئی، میں نے کہا اب تو ماشاءاللہ آپ ہر مہینے اپنے جامعۃ الاحسان میں جلسہ کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام پورے ملک سے مولانا احسن سلفی کا ایک فون جائے اور وہ تعریف دے دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ نے شفا عطا فرمائے، اللہ کریم ان کی زندگی برکتیں عطا فرمائے۔ میں اور میری جماعت حضرت امام مولانا عبد الرحمن سلفی متعنا اللہ بطول حیاتہ سے اجازت لے کر آیا ہوں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے اعلان کر دیجیے کہ اتحاد امت کے لیے ہماری جماعت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔